وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقالوا یا ویلنا، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ وقالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین، اس دن ان کو پتہ چلے گا ہائے یہ تو وہی جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الدین، جس کو جھٹلاتے رہے ساری زندگی، اب یہ وہ بدلے کا دن جو ہے اس دن سامنے کھڑا ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہی وہ فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے آئے ہو۔ یہ کون کہے گا؟ یہ کلام انہی کا ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ھذا یوم الدین، یہ بدلے کا دن ہے۔ وہی حیرت سے کہیں گے ھذا یوم الفصل، اللہ اکبر، کہ یہی تو وہ فیصلے کا دن ہے۔ ایک دوسرے سے کہیں گے کنتم بہ تکذبون، جس کو جھٹلاتے آئے ہو یہ وہی، یعنی یہ ہے ذلت و خواری۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، جو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم ذلیل و خوار ہوگے، اس دن لائے بھی جاؤ گے اور ذلت و خواری الگ ہوگی، اور وہاں کھڑے ہو کے ھذا یوم الدین ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے آئے۔ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم جھٹلاتے رہے، یا یہ ہے اس کا مطلب کہ وہی کفار جو ہیں اور جہنمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کہیں گے۔ دوسرا یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو فرشتے کہیں گے یا اہل ایمان ان کو کہیں گے ھذا یوم الفصل، جب وہ حیرت سے کہیں گے ھذا یوم الدین، یہ جزا کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے، ان کو بتایا جائے گا ھذا یوم الفصل، ہاں یہ فیصلے کا دن ہے۔ اللہ الذی کنتم بہ تکذبون، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے آئے ہو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، احشروا الذین ظلموا، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، ظالم لوگوں کو سب کو اکٹھا کر لو۔ یہ آواز آئے گی اور فرشتوں کو حکم ہوگا ان سب کو اکٹھا کر لو۔ احشروا الذین ظلموا، ظالموں کو اکٹھا کر لو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ جوڑے سے مراد میاں کا جوڑا اس کی بیوی، بیوی کا جوڑا اس کا میاں، یعنی ان کو سب کو اکٹھے کر لو، یہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی اکٹھا کر لو جن چیزوں کی یہ بندگی کرتے رہے، ان کو بھی بلا لو، سب کو بلا لو، جو ان کے باطل معبود ہیں ان کو بھی بلا لو، اور ان کے جوڑوں کو بھی بلا لو۔ ازواج کا مطلب، زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان جیسے لوگوں کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ازواج کا مطلب میاں کے لیے بیوی، ان کی بیویوں کو بلا لو، یا بیوی کے لیے ان کے شوہر، ان کے شوہروں کو بلا لو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وہ فرماتے ہیں کہ ازواجہم کا مطلب یہ ہے ان جیسے دوسرے لوگ، ظالموں کو بلا لو اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو، ظالموں کو بھی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو بھی۔ اور کیا مطلب کہ جو چور ہیں ان کے ساتھ دوسرے چوروں کو بلا لو، جو زانی ہیں ان کے ساتھ دوسرے زانیوں کو اکٹھا کر لو، جو شرابی ہیں ان کے ساتھ شرابیوں کو اکٹھا کر لو، جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ ڈاکوؤں کو اکٹھا کر لو، جو جتنے مجرم جس طرح کے مجرم ہیں ان جیسے دوسرے مجرموں کو بھی بلا لو، جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ دوسرے مشرکوں کو بلا لو، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی بلا لو جس کی یہ دنیا میں باطل معبودوں کی بندگی کرتے رہے، ان کو بھی بلا لو۔ اللہ سب کو بلا لو، سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے دربار۔ من دون اللہ، وہ جو دنیا میں بندگی کرتے رہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کی سب کو بلا لو۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پس ان کو لے چلو، ان کی رہنمائی کرو
ان کو لے چلو دہکتی ہوئی آگ کی طرف، ان سب کو دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے جاؤ۔ اب یہ جو بندگی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو جو انبیاء کو الہ بنایا گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو بھی جو الہ بنایا گیا وہ من دون اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لینا مجھے اور میری ماں کو، یہ تم نے کہا تھا ان کو؟ تو گویا نبیوں کو بھی اگر کسی نے الہ بنایا ہوگا تو وہ من دون اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بلایا جائے گا اللہ کے علاوہ جس جس کی پوجا کرتے تھے، جس جس کو پوجتے تھے سارے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اولیاء، صلحاء، انبیاء، وہ بھی سب وہاں حاضر کر لیے جائیں گے کہ آؤ آ کے جواب دو، سب کو بلا لیا جائے۔ لیکن یہ جو اگلی بات ہے فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، کہ پھر ان کو جہنم کی طرف، دہکتی ہوئی آگ کی طرف ان کی رہنمائی کرو، ان کو لے جاؤ۔ اس سے وہ لوگ مستثنا ہوں گے جو انبیاء و صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے مستثنا ہوں گے۔ اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا ہے، آیت نمبر 98 سے لے کر آیت نمبر 103 تک وہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ بہت خوش ہوئے مشرکین جب انہوں نے سنا کہ جس جس کی یہ پوجا کرتے تھے یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس جس کی پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم تو نبیوں کی بھی کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی کرتے ہیں، گویا وہ بھی سارے جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کریم نے وہاں اس کا استثناء بتا دیا، فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، وہ لوگ جن کے لیے ہمارا حکم اس سے پہلے اچھائی کا ہو چکا، جو اچھے لوگ تھے، جو انبیاء تھے، جو صلحاء تھے، جن کے بارے میں اس سے پہلے اچھائی کا حکم ہو چکا، ان کو جو ایمان نصیب ہو چکا، وہ انبیاء تھے، صلحاء تھے، مومنین تھے، اگر کوئی ان کو بعد میں ان کے جانے کے بعد یا ان کی موجودگی میں کسی نے بھی اگر کسی طرح بھی ان کی پوجا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو قیامت والے دن بلایا تو جائے گا سب کو، لیکن جہنم میں صرف وہ جائیں گے جو باطل معبود ہیں، جو انبیاء و صلحاء کے علاوہ ہیں، وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، سورہ انبیاء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کو پہلے سے اللہ کی طرف سے اچھائی میسر آ چکی، اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے کے سارے جہنم سے دور رکھے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف نہیں لے جایا جائے گا، لہذا وہ مستثنا ہے۔ تو باقی جتنے مشرکین اور ان کے باطل معبود ہیں سب اللہ اکبر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے چلو، فَاهْدُوهُمْ، ان کو لے چلو۔ یہ جو ہدایہ دی ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، اور رہنمائی جو ہے وہ کئی طرح سے ہوتی ہے، راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پازیٹیو معنوں میں ہوتا ہے، ہدایت پازیٹیو معنوں میں ہے۔ یہاں پہ پازیٹیو معنوں کو جہنم کے ساتھ، پازیٹیو لفظ کو، پازیٹیو کلمے کو جہنم کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے گویا یہاں تمسخر اڑایا گیا ہے ان جہنمیوں کا۔ اللہ اکبر، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب ان کو رہنمائی کرو، ان کو لے چلو جہنم کی طرف۔ گویا ان کا اس میں ان کے لیے ایک تمسخر ہے، ایک استہزاء ہے ان کا، کہ وہ دنیا میں دین کا استہزاء کرتے رہے، تو آج گویا جہنم میں جاتے ہوئے ان کو بطور استہزاء کہا جا رہا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ واقفوہم، اللہ اکبر، ان کو ٹھہراؤ، یعنی سیدھا جہنم میں نہیں جانا، ابھی ٹھہراؤ، ابھی تو بڑا ٹائم لگے گا، فوراً نہیں۔ یہ جو راستہ ہے نا جہنم کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہنم تو جہنم ہے،
راستہ جو جہنم کا ہے وہ جہنم میں سے بھی بڑھ کر ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں لگ جائیں گی ان کو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، تو جہنم میں تو جانا ہی ہے انہوں نے، راستے میں جو ان کو ٹھہرایا جائے گا اور روکا جائے گا، اور دروازے پہ بھی وہ جو سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ ان کے دربان ان کو کہیں گے، جہنم کے دربان کو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ جہنم کے دروازوں پر بھی یہ کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے، واللہ اعلم، کتنی صدیاں ان کو لگیں گی، دروازے کھلنے میں لگیں گی اور یہ کھڑے رہیں گے وہاں پہ، اور کتنا انتظار ہے، اور وہ بھی عذاب ہے، اور عذاب کی شکل میں انتظار ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ جہنم کی طرف تو ان کو لے جاؤ، واقفوہم، ان کو ابھی ٹھہراؤ، انہم مسئولون۔ اللہ اکبر، ان سے سوال کیا جائے گا، ابھی تو ان سے سوال و جواب ہونے ہیں، پھر جائیں گے، ابھی نہیں۔ ما لکم لا تناصرون، بتاؤ ذرا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جہنم کے راستے پر ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سوال کیا جا رہا ہے کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ما لکم، تمہیں کیا ہے، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں کہتے تھے نا کہ ہم تو ایک جماعت ہیں، ہم تو ایک جتھا ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نحن جمیع منتصر۔ سورہ قمر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، یہ کہتے تھے نحن جمیع منتصر، ہم تو ایک جتھا ہے، کہ جماعت ہے مدد کرنے والی۔ تو وہاں پھر سوال ہوگا ما لکم لا تناصرون، اب کرو نا ایک دوسرے کی مدد، کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، وہاں پہ کیا کسی نے مدد کرنی، کیا کسی کی بات، فرمایا بلکہ ہم الیوم، وہ تو آج کے دن مستسلمون، بڑے ہی فرما بردار بڑے بیٹھے ہیں، ان سے جو مرضی منوا لو۔ مستسلمون، وہ تو خود ہی تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو ہر چیز خود ہی تسلیم ہے کہ نہ وہ مدد کر سکتے ہیں، نہ کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے، اب نہ وہ جو کچھ دنیا میں وہ سمجھتے رہے سب کچھ غلط تھا، آج انہوں نے اپنے جرائم کو خود ہی تسلیم کر لیا ہے، بڑی فرما برداری کی کیفیت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بل ہم الیوم مستسلمون واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، البتہ سوال و جواب ایک دوسرے سے کریں گے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، واقبل بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، اور سوال کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قالو، ایک دوسرے سے کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یعنی یہاں سے لگتا ہے کہ چھوٹے جو ہیں، جو چھوٹے مشرک ہیں وہ بڑے مشرکوں سے کہیں گے، چھوٹے مجرم بڑے مجرموں سے کہیں گے۔ انکم، قالو، وہ کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا، بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، دائیں طرف سے، لفظی معنی، لیکن اس کے سے مراد 4 معنی اس سے مراد ہیں۔ یمین سے کہاں سے آئے، یعنی تم ہمارے پاس یمین سے آتے تھے۔ اس کا ایک معنی تو یمین کا معنی ہوتا ہے قسم، تم ہمارے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے تھے، یعنی تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے قسمیں اٹھا کر۔ تم کہتے تھے اللہ کی قسم ساری دنیا گمراہ ہے، ہم ٹھیک ہیں، تم قسمیں اٹھا کے ہمیں گمراہ کرتے تھے، تو تمہارے پاس جب تم ہمارے پاس آتے تھے تو قسمیں اٹھاتے تھے۔ یہ ایک پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے عن الیمین، یمین کا مطلب دایاں ہاتھ، اور دایاں ہاتھ سے مراد قوت ہوتی ہے، کہ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس
طاقت کے ساتھ آتے تھے، ساری طاقت تمہارے پاس تھی، ہم تو کمزور تھے، تم اپنی طاقت کی وجہ سے، تمہاری بڑی بڑی جو ہے وہ راہبوں کی بڑی گدیاں تھیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ گرو تھے، اور تم ہمیں بڑے طاقتور تھے، تم اپنی طاقت کے ساتھ آتے تھے۔ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم تو طاقت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں گمراہ کرتے تھے، اور طاقت کے مقابلے میں ہم کمزور تھے، ہم کیا کرتے؟ تیسرا معنی اس کا یہ ہے، یمین دائیں جانب کا مطلب ہوتا ہے خیر کی طرف سے، شمال کا مطلب شر، یمین کا مطلب خیر۔ تم ہمارے پاس جب آتے تھے خیر اور نیکی کے نام پر آتے تھے، ہمیں تم جو گمراہ کرتے تھے وہ خیر اور نیکی کے نام پر گمراہ کرتے تھے۔ کبھی کوئی شیطان کسی کو گمراہ اس طرح نہیں کرتا کہ آ جاؤ تمہیں ہم شرک کروائیں، وہ ہمیشہ خیر اور نیکی کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ آ جاؤ، خیر کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، ہم تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ گمراہی جو ہے وہ خیر اور نیکی کے نام پر کی جاتی ہے، اور یہ قیامت والے دن جو تابع اور متبوع ہیں، جنہوں نے پیروی کی اور جن کی پیروی کی گئی، وہ دونوں آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یا تو قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے تھے، ہم تمہاری قسموں کا اعتبار کر گئے، یا تم طاقت کے ذریعے آتے تھے، ہم تمہاری طاقت کے سامنے بے بس ہو گئے، یا تم خیر اور نیکی کے نام پر آتے تھے اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، ہم تمہاری باتوں میں آ گئے کہ تم خیر اور نیکی کے نام پر آتے تھے۔ اللہ۔ اور چوتھا معنی عن الیمین کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ عن الشمال بھی ہو، اور عن الشمال جو ہے وہ محذوف ہو، چونکہ پیچھے بھی آیا کہ ہر طرف سے، من کل جانب، اور شیطان بھی جو گمراہ کرتا ہے نا، اس نے جو ابتدائے آفرینش کہا تھا کہ ثم لیاتینہم من بین ایدیہم وعن شمائلہم، میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، گویا ہر طرف سے میں آؤں گا۔ تو یہ عن الیمین یہ استعارہ ہے کہ ہر طرف سے تم آتے تھے اور آ کے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے تو ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی کہ ہم تمہاری بات نہ مانتے، ہمارے لیے تو اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ہر طرف سے تم نے آ کے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ چاروں معنی بیک وقت درست ہیں، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک ہی لفظ کے کئی معنی جو ہیں بیک وقت درست ہوتے ہیں۔ قالو، وہ آگے سے جواب دیں گے، بل لم تکونوا مومنین، تم تو خود مومن نہیں ہوئے۔ قالو، وہ کہیں گے بلکہ لم تکونوا مومنین، تم خود مومن نہیں بنے، ہمارے اوپر الزام نہ دو، تم خود مومن نہیں بنے۔ کیوں؟ وما کان لنا علیکم من سلطان، یعنی پہلا جواب تو وہ یہ دیں گے کہ تم تو خود مومن نہیں تھے، بل لم تکونوا، تم مومنین، مومن خود نہیں بنے اور شکایتیں ہم سے کر رہے ہو، گلہ ہمیں دے رہے ہو، مومن تم خود نہیں بنے۔ دوسرا جواب وہ دیں گے وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارے پاس کوئی تمہارے اوپر ایسا کوئی غلبہ نہیں تھا کہ ہم تمہارے اوپر غالب آ جاتے۔ وما کان لنا علیکم، نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر من سلطان کوئی غلبہ، ہم کوئی غالب آ جاتے، ہمارے پاس کوئی غلبہ نہیں، ہم کو تلواریں نہیں تمہارے سر پر رکھی ہوئی تھی، ہمارے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا کہ ہم تمہارے اوپر غالب آ جاتے، تم خود مومن نہیں بنے۔ بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکشی کرنے والی قوم تھے، یہ سرکشی تم نے خود کی ہے، اب ہمارے اوپر الزام نہ دو۔ فحق علینا قول ربنا، چوتھی بات یہ وہ کہیں گے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تم بھی اور ہم بھی، فحق علینا قول ربنا، ہمارے اوپر ہمارے رب کا قول صادق آ گیا۔ فحق علینا، پس ثابت ہو گئی ہے ہمارے اوپر، قول ربنا، ہمارے رب کی بات۔ اللہ اکبر۔ اور رب کی کون سی بات ثابت ہو گئی ہے؟ جو اللہ نے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا، جنوں سے، انسانوں سے، سب جنوں اور انسانوں سے مشترکہ طور پر میں نے جہنم کو بھرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کی بات ہمارے اوپر صادق آ گئی ہے، اللہ کی بات سچ ہو گئی۔ انا لذائقون، اب ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ اب یہ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں نا، ابھی جہنم کی طرف نہیں پہنچے، راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ انا لذائقون، اب تو ہم وہ عذاب چکھنے والے ہیں جس عذاب کی بات اللہ کریم نے ہم سے کی تھی۔ فحق علینا قول ربنا، ہمارے رب کی بات ہمارے اوپر صادق آ گئی، سچی ہو گئی۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تم اصل میں خود ہی گمراہ تھے۔ فاغویناکم، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کنا غاوین، ہم خود بھی تو گمراہ تھے نا۔ ایک بندہ گمراہ ہو تو اس گمراہ کے پاس کوئی چلا جائے تو وہاں سے گمراہی ملے گی اور کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس نہ آتے، ہمارے پاس آئے تھے۔ انا کنا غاوین، ہم تو تھے ہی گمراہ۔ فاغویناکم، تو ہم نے تمہیں گمراہی کرنا تھا اور کیا کرنا تھا، تم ہمارے پاس نہ آتے۔ گویا بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا کہ ہمارے پاس آئیں، تم ہمارے پاس آئے۔ فاغویناکم، تو ہم نے گمراہی کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا کنا غاوین، ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہ کرنا تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، ہم نیک ہوتے تو تمہیں نیک کر دیتے، ہم مومن ہوتے تو تمہیں مومن کر دیتے، ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے گمراہی کرنا تھا اور کیا کرنا تھا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس بے شک وہ اس دن فی العذاب، عذاب میں مشترکون، سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، مجرموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مجرم ہیں، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی ان سے کہا جاتا تھا یہ کہو لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات کہہ دو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اتنی بات جس نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، کافر، وہ جو ہے غیر مسلم، وہ یاد کر لے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا پھرے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ جو کہے لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، اللہ اکبر۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بقلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل کے یقین کے ساتھ، اس کو معلوم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس طرح لا الہ الا اللہ کسی نے کہہ دیا۔ یہی مطلب تھا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حدیث سنانے کے لیے نکلے تھے نا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا بتا دو۔ خوشی خوشی جا رہے تھے بتانے کے لیے، آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ حدیث بتانے جا رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اتنی زور سے تھپڑ مارا سینے کے اوپر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے گر گئے، اور گر گئے، پھر اپنا جوتا اٹھایا اور بھاگے پیچھے کو، اور پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ شکایت کرنے ہی لگے تھے، پیچھے عمر فاروق بھی پہنچ گئے۔ مجھے اس نے مارا ہے، منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی تو لوگ بے عمل ہو جائیں گے، لہٰذا یہ لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے اتفاق کیا کہ اس کا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو اور اسی پر پوری زندگی گزار دو. اگر زندگی اسی پر گزری تو پھر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو زندگی پوری اسی طرح گزارتے ہوئے آخر تک مرتے وقت بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو. یہ ہے اس کا مطلب. فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہیں، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یستکبرون، یہ آگے سے تکبر کرتے تھے. وگرنہ ظاہری طور پر تو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے یہی اسلام کی علامت ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے میں لڑائی کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. ہاں اگر سے آگے سے کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد لڑائی باندھ دی، بات ختم، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. فمن قال، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ومن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، فرمایا فقد عصم منی مالہ و نفسہ، اس نے اپنی جان بھی مجھ سے بچا لی اور اپنا مال بھی مجھ سے بچا، اس کا مال اور اس کی جان مجھ سے محفوظ ہو گیا. یعنی اس کے بعد کیسی لڑائی؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا مسلمان. اب بظاہر لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن یستکبرون، وہ آگے سے تکبر کرتے تھے. اللہ اکبر. تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق کا انکار کرنا. تکبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھے کپڑے پہنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بری بیماری ہے. صحابہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کپڑے پہننے پسند کرتے ہیں، اللہ اچھے جوتے پہننے پسند کرتے ہیں، تو کیا کوئی اگر مہنگے اور اچھے جوتے پہن لے اور مہنگے اور اچھے کپڑے پہن لے تو پھر وہ تکبر نہیں ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا خوبصورت اور اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ لوگ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں وہ متکبر ہے، اور تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہو، یا جب ان کو بتایا جاتا تھا یہ حقیقت کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَيَقُولُونَ آئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اللہ اکبر. آگے سے کہتے تھے لو باپ دادا سے ہم اپنے الہ، اپنے معبودوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ نے کی، ہمارے دادا نے کی، ہمارے پردادا نے کی، ہمارا خاندانی الہ ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے معبود جو اتنے دیر سے ہم سب کے لیے اتنے مقدس ہیں، کیا ہم ان سب کو چھوڑ دیں لشاعر مجنون، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، دیوانہ شاعر کہتے تھے. لشاعر مجنون، کہ ایک ایسا شاعر جو صرف شاعر ہی نہیں بلکہ مجنون بھی ہے، دیوانہ بھی ہے، ہم اس کے لیے یہ بات چھوڑ دیں. اللہ اکبر.
بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے۔ تم جس کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہو وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ یعنی وہ نہ آتا تو رسولوں کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، رسولوں کی تصدیق اس نے کی ہے۔ وہ جاء بالحق، اور حق کے ساتھ آیا ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ کا قرآن بھی حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے۔ جس کو دلیل مانگنی ہو قرآن کی، قرآن کے حق ہونے کی دلیل مانگنی ہو، وہ قرآن پڑھے، اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل مانگنی ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑی، آپ کی ذات اقدس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں، باہر سے کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا وہ تو آیا ہے حق کے ساتھ، بل جاء بالحق، وہ تو حق کے ساتھ آیا۔ سبحان اللہ، جب حق کے ساتھ آیا ہے تو پھر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خود، وہ آپ اپنی دلیل ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کی ہے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب، تم جانے والے ہو اب دردناک عذاب میں۔ اللہ اکبر۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے سوائے اس کے کہ جو تم عمل کرتے رہے، تمہارے اعمال کا ہی بدلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، یہ ساری بات، یہ سارا عذاب، الا مگر عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو یہ عذاب نہیں ہوگا۔ مگر یعنی جو آیت کا ترجمہ ہے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ عذاب باقی لوگوں کو ہوگا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کی دشمنی کی، نبیوں کی نافرمانی کی۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں اسی بات کا بدلہ دیا جا رہا ہے جس کی جو تم نے عمل کی۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے مقررہ رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ فواکہ، وہ رزق جو ہے اس میں پھل بھی ہیں، وہم مکرمون، اور یہ بہت عزت اور وقار دیے گئے ہیں، ان کو بہت عزت دی گئی ہے۔ یعنی عزت والے، ایسا نہیں ہے کہ جو پھل دیے گئے ہیں وہ بس یہ کہ پھل پڑے ہوئے ہیں جا کے لے لو، یعنی دینے کا بھی انداز ہوتا ہے۔ وہم مکرمون، جتنا کوئی وقار کا اور عزت کا اعلیٰ ترین معیار ہو سکتا ہے، اس معیار پہ جا کے اللہ تعالیٰ یہ رزق ان کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فواکہ وہم مکرمون، پھل ہیں ان کے لیے اور وہ عزت دیے گئے ہیں۔ فی جنات النعیم، ان کو یہ عزت کہاں دی جائے گی؟ جب عزت ہے تو پھل عزت کے ساتھ مل جائیں تو وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے تو نہیں کھانے نا، اس کی جگہ تو چاہیے نا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں کے اندر، نعمتوں والے باغات کے اندر۔ سبحان اللہ۔ علی سرر متقابلین، وہاں باغات کے اندر بھی ایسے نہیں ہے کہ کھڑے رہیں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس تخت ہوں گے۔ علی سرر، ان کے پاس تخت ہوں گے۔ سرر، سرائر، سریرہ، یعنی بڑی چارپائی، بڑا تخت، اس کے اوپر بیٹھنے کی جگہ، اونچی جگہ۔ متقابلین، اور بیٹھے ایسے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے متقابل ہوں گے۔ یعنی جنت میں جب جنتی بیٹھیں گے تو جتنی مرضی بڑی تعداد ہوگی، کسی کی بھی کسی دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی، ہر جنتی دوسرے کے ساتھ متقابل ہوگا۔ کوئی ایسا نظام اللہ نے وہاں بنایا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی، سارے ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین۔ سبحان اللہ، آمنے سامنے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر پھرائے جائیں گے، یطاف علیہم، گھمائے جائیں گے، ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں گے، گھمائے جائیں گے ان کے اندر، علیہم، ان کے اوپر، بکاسن،
جام، یعنی بکاسم من معین، کاس جو ہے شیشے کے اس گلاس کو یا اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، جو خالی ہو اس کو کاس نہیں کہتے، اس کو قدح کہتے ہیں، جو خالی ہو اس کو قدح کہتے ہیں، اور جو بھرا ہوا ہو اس کو کاس کہتے ہیں۔ تو کاس کا مطلب یہ ہے کہ بھرے ہوئے جام، بھرے ہوئے گلاس ان کے سامنے گھمائے جائیں گے، یعنی من معین، بہتی ہوئی شراب۔ معین کا مطلب ہوتا ہے بہنے والا چشمہ، بہتی ہوئی شراب، کیونکہ جنت کے اندر ایسے نہیں ہے کہ کوئی سٹور کی ہوئی شراب ہوگی یا سٹور سے وہ اندر سے لا رہے ہوں گے، نہیں، وہاں تو نہریں ہیں، جیسے سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، شراب کی بھی نہریں ہیں وہاں پہ، لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، جو پینے والے کے لیے انتہائی لذیذ۔ تو وہ گویا وہ جو ان کے اوپر وہ جام جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے، جام لے کے وہاں پہ وہ غلمان جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے، تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ کہیں سے سٹور کی ہوئی، بلکہ وہ چلتی ہوئی بہتی شراب، بہتی ہوئی نہر سے وہ جام آ رہے ہوں گے، تازہ تازہ اور لذیذ شراب کے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ جو شراب ہوگی وہ ایک تو وہ سفید رنگ کی ہوگی۔ شراب کسی بھی مشروب کو آپ شراب کہہ سکتے ہیں، لیکن خمر جو ہے یہ خصوصی شراب ہے۔ تو جو جنت میں نہر ہے وہ خمر کی ہے، قرآن نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، وہ خمر کی وہاں پہ نہر ہوگی۔ بیضاء، ایک تو اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہوگا، سفید رنگ۔ دیکھیں یہاں دنیا کی جو شراب ہے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ رنگ ہی انسان کو اٹریکٹ نہیں کرتا، تو بیضاء جس کا خوبصورت سفید رنگ ہو تو رنگ ہی اٹریکٹیو ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات دنیا میں لوگ جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں، کڑوا کسیلا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور منہ بناتے ہیں مختلف قسم کے، تو جو جنت کی شراب ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی، وہ تو انتہائی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول، کوئی سر درد نہیں ہوگا اس میں، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے مدہوش ہوں گے۔ یعنی اس کے اندر جو شراب کے نیگیٹو جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، جو منفی اثرات اس کے ہوتے ہیں، وہ موجود نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بس وہ پئیں گے اور اس سے ان کی تازگی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس سے نہ کوئی سر درد جو دنیا کی شراب سے عام طور پہ ممکن ہوتا ہے، اور نہ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ مدہوش کیے جائیں گے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، سبحان اللہ، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کأنہن بید مکنون، ایسے ہوگا جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ کأنہن، وہ ایسے ہوں گی، بید مکنون، جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ دیکھیں اللؤلؤ مکنون بھی قرآن نے کہا ہے، جیسے وہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ قاصرات الطرف اس لیے ان کو کہا کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ قاصرات الطرف کا مطلب آنکھیں، نگاہیں نیچی کرنے والی، عین کا مطلب موٹی آنکھوں والی۔ اور جیسے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا حور عین، حور کا مطلب ہے سفید اور گورا رنگ، اور حور عین کا مطلب موٹی آنکھوں والی اور سفید اور گورے رنگ والی۔ یہ ساری خصوصیات اللہ کریم نے اس لیے بیان فرمائیں اور اس میں یا تاکہ اس کے اندر اٹریکشن اور زیادہ پیدا ہو۔ اور قاصرات الطرف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی کے لیے نگاہ نہیں اٹھاتی۔ قاصرات الطرف، وہ بالکل نگاہیں نیچی کرنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی۔ کأنہن بید مکنون، جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ اب انڈا جو چھپا ہوا ہے، انڈے کا رنگ، اصل میں عربوں کو انڈے کا رنگ جو ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ انڈے کے رنگ کے اندر سفیدی بھی ہوتی ہے اور ذرا ذرا سرخی بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کہتے ہیں جو شتر مرغ کا انڈا ہے وہ رنگ کے اعتبار سے عرب جو ہے مثال دیتے ہیں، جب کہ انہوں نے کسی خوبصورت رنگ کی مثال دینی ہو تو وہ شتر مرغ کے انڈے کی مثال دیتے ہیں۔
یا انڈے کی سفیدی جو اوپر اس کا جو رنگ ہوتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں۔ بعض روایات ایسی بھی ہیں، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد انڈا نہیں ہے، یہاں بید المکنون سے مراد انڈے کی چھپی ہوئی وہ جھلی ہے جو انڈے کی جو سکن ہے اوپر والی چھلکا جو ہے اس کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اندر کی طرف، اس سے وہ جھلی مراد ہے، جس کو عربی میں غرقیون کہتے ہیں، کہ وہ جو جھلی ہے اس کا ایک خاص کلر ہوتا ہے اور اس کلر کو جو ہے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن مفسرین نے لکھی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن یہ جو اثر ہے یعنی یہ موقوف روایت حضرت ام سلمہ کی، یہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، البتہ مفسرین نے تذکرہ اس کا کیا ہے۔ تو وہ اندر کی جھلی ہو یا باہر کا انڈا ہو، انڈے کا باہر والا رنگ ہو، اصل میں اس سے مراد ایک خوبصورت رنگ ہے، کانہن بید مکنون، انتہائی گورے اور خوبصورت رنگ کو چھپے ہوئے انڈے کی سے مشابہت دی گئی ہے، اور یہ وہی ہے جس کو حور عین، حور جو ہے وہ بھی گورے رنگ والی کو کہا جاتا ہے، تو گویا گورے رنگ کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے کہ بید المکنون، کہ وہ ایسے جیسے چھپا ہوا انڈا ہو، اور یہ وہی بات ہے جیسے لؤلؤ اللؤلؤ مکنون، اللؤلؤ المکنون یعنی کیا مطلب؟ چھپا ہوا موتی۔ تو چھپا ہوا موتی یا چھپا ہوا انڈا دونوں صورتوں میں اصل میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ اس کا کلر ایک تو سفید ہے، اور دوسرا یہ کہ سرخی مائل ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ تر و تازہ ہے جیسے چھپا ہوا ہو، اور اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ اکبر، میرا خیال وقت ہو گیا ہے، آگے پھر 2-3 آیات جو ہیں وہ مضمون کے اعتبار سے اکٹھی ہیں، تو انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اگلے درس میں یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا